آپ سے یہ مصائب سنے نہیں جا رہے، ذرا اس کے بارے میں سوچئے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ آئیے سب مل کر سب سے پہلے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں۔ پروردگار ہمارے آقا کے دل کو صبر عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وفی ولیاً وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی عرضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی نسلیں آزادار ہو جائیں۔ بہت سخت ہے عزیزوں، میں جانتا ہوں۔ ایک جملہ ابھی آپ نے، میں مقتل نہیں پڑھوں گا، صرف شام غریباں کے مصائب پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ سن لیجئے۔ مولا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں، سلام ہو میرے جد پر کہ جسے صبر کے ساتھ قتل کیا گیا۔ آپ اس جملے کا مطلب جانتے ہیں؟ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ کسی کو کوئی جلدی نہیں تھی، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے بہت آرام سے فاطمہ کے لال کو مارا۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا فرماتے ہیں میرے جد کو صبر کے ساتھ مارا گیا، آرام سے مارا، کسی کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ بس عزیزوں، ایک دفعہ حسین زین سے زمین پر آئے۔ جو کربلا گئے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے۔ ایک شخص آیا امام صادق کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا، مولا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے حیا آتی ہے۔ کہا پوچھو۔ کہ آپ کے جد زمین پر کس مقام پر آئے تھے؟ کہا جہاں آج ہمارے جد کی قبر ہے وہیں زمین پر آئے تھے۔ کہا پھر مقتل اتنا دور کیوں ہے؟ جو کربلا گئے ہیں وہ گواہی دیں گے، وہ میری بات کو زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے۔ کہا جب جہاں قبر ہے وہاں زمین پر آئے تھے تو
مقتل اتنا دور کیوں ہے؟ کہا کہ جب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے، ایک دفعہ کہا گیا آواز لگاؤ، لوٹو لوٹو خیام کو لوٹو۔ کربلا کے میدان میں آواز گونجی کہ حسین نے اپنی ساری طاقت کو جمع کیا اور کوہنیوں کے بل فاطمہ کا لال خیمہ گاہ کی طرف بڑھا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ سرخ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، زینب کبریٰ نے خیمے کو چھوڑا، تلہ زینبیہ پر آئیں، عجیب منظر دیکھا، بھائی نظر نہیں آتا لیکن ایک مقام ہے جس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ زینب نے بلند مقام پر آ کر کے دیکھا کسی نشیب میں حسین موجود ہیں اور لشکر نے حسین کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ عمر ابن سعد سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگی تو اسی طرح دیکھتا رہے گا اور رسول کا نواسہ مارا جاتا رہے گا؟ کہ جیسے ہی تھوڑے اور بلند مقام پر آئیں، ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ ذرا ٹھہریں گے؟ عزیزوں، زینب کو حسین سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جتنا زینب حسین کو جانتی ہیں اتنا دنیا میں کوئی حسین کو نہیں جانتا۔ عمر زینب کی حسین کے ساتھ گزری ہے، جیسے ہی اونچے مقام پر آئی، بھائی کی طرف نگاہ پڑی، جانتے ہیں کیا کہا؟ انت اخی، تو میرا بھائی ہے۔ عزیزوں، مجھے نہیں معلوم مقتل میں حسین کے ساتھ کیا ہوا کہ زینب نہیں پہچان پا رہی، زینب نہیں پہچان پا رہی اپنے بھائی کو۔ انت اخی، تو میرا بھائی ہے، تو میرے بابا کا بیٹا ہے، تجھے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ بس عزیزوں، ایک وہ مقام آیا جب حسین نے اپنے سینے پر کسی بوجھ کا احساس کیا، آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا؟ مولا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، حسین کے سینے پر کہ تو نے وہاں قدم رکھا ہے جہاں نانا بوسہ دیتے تھے، جہاں ماں چوما کرتی تھی۔ ایک دفعہ زینب کبریٰ کی آواز کسی نے نہ سنی، مدینے کا رخ کیا، نانا تیرا حسین مقتل میں ہے نانا۔ ایک دفعہ آئیں، کربلا کی زمین پر آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ایک دفعہ سید سجاد سے کہا سید سجاد ذرا دیکھو یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں، یہ آندھیاں کیسی چل رہی ہیں، یہ زمین کو زلزلہ کیسا ہے؟ کہ پھوپھی اماں مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے تو میں دیکھوں کیا ہوا ہے۔ خیمے کے پردے کو ہٹایا، سید سجاد کی زبان پر جملہ آیا، السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا میرا آخری سلام قبول کرو۔ زینب نے کہا سید سجاد بابا کہاں سے آ گئے؟ کہ پھوپھی اماں دیکھیے وہ نوک نیزہ پر، وہ نوک نیزہ پر میرے بابا کا سر بلند ہو گیا۔ جزاکم ربکم، ماتم کرتے رہیے عزیزوں، سینے پہ ہاتھ مارتے رہیے تاکہ آپ سن سکیں مسائل۔ بس عزیزوں، ایک دفعہ جب حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا، آواز آئی لوٹو لوٹو خیام کو لوٹو۔ عزیزوں، علی کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے میں آگ لگتی جا رہی ہے۔ نبی زادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی ہے، آخر میں سید سجاد کے خیمے میں پہنچی۔ اے سید سجاد بتاؤ خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کہ علیکن بالفرار، آپ لوگ باہر نکل جائیں۔ راوی کہتا ہے عزیزوں ٹھہر کر کے سنیے گا، شام غریبہ ہے، کچھ مصیبتوں کو آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی بیٹی نے اپنی کمر کو پکڑا اور یا علی کہہ کر بار بار شولوں کے قریب جاتی تھی، بار بار باہر آتی تھی، بار بار قریب جاتی تھی، بار بار باہر آتی تھی۔ میں نے کہا بی بی تجھے دکھ نہیں
ہیرا کے آگ لگی ہوئی ہے کہ ان لنا علیلاً فی الخیام، ارے میرا بیٹا سید سجاد خیموں میں رہ گیا۔ کہتا ہے علی کی شیر دل بیٹی نے اپنی کمر کو پکڑا، یا علی کہا اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ کہ کچھ دیر کے بعد اپنی کمر پر سید سجاد کو اٹھا کر کے راوی کہتا ہے، حضرت سکینہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک شخص میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میں نے اپنے قدموں کو تیز کیا، اس نے بھی اپنے قدموں کو تیز کیا، میں نے بھاگنا شروع کیا، اس نے بھی بھاگنا شروع کیا، میں نے کہا میرے قریب کیوں آ رہا ہے؟ وہ میرے اور قریب آیا، عزیزوں کہا کہ اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا، زوردار تماچا مارا۔ میں کہوں گا فاطمہ کی بیٹی تھی، گوشوارے چاہیے تھے، ارے مانگ لیے ہوتے، دے دیتی، چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹھ جائیے میرے بھائی، بیٹھ جائیے، مجھے پڑھنے دیجئے۔ شام غریبہ، چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ گوشوارے چھینے، کہا مجھے غش آ گیا، جب مجھے غشی سے افاقہ ہوا، میں نے دیکھا میں اپنی پھوپھی کی گودی میں موجود ہوں، اپنی پھوپھی کی گودی میں موجود ہوں۔ کہا راوی کہتا ہے میں ایک بچی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں نے چاہا اس کے دامن کی آگ بجھا دوں، اس کے دامن کی آگ بجھا دوں، وہ مجھ سے دور بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہمیں کیوں لوٹنے کے لیے آ رہا ہے؟ کہا جیسے ہی میں قریب گیا میں نے کہا آقا زادی میں آپ کو لوٹنے کے لیے نہیں آیا۔ کہا پھر کیوں آیا ہے؟ کہا میں آپ کے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تو ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے؟ کہا آپ پر احسان کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بس اتنا احسان کر مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میرا دادا علی، وہاں میرا دادا علی رہتا ہے، اپنے دادا کو جا کر کے شکایت کروں گی۔ بس عزیزوں اسی اسنا میں چادریں چھینی گئیں۔ چادریں کیسے چھینی گئیں آپ جانتے ہیں؟ ہاتھوں سے نہیں چھینی گئی، ارے نوکے نیزہ سے علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینا گیا۔ ایک وہ مرحلہ آیا جب زینب نے سارے بچوں کو جلتے ہوئے خیام کی ریت پر رکھا، سید سجاد کو رکھا، اور اب زینب کے کانوں میں عجیب آواز پڑی کہ گھوڑے تیار ہو رہے ہیں۔ کہ اب کیوں گھوڑے تیار ہو رہے ہیں؟ اب تو سارا لشکر مارا گیا، اب تو خیموں کو لوٹ لیا گیا، اب کیوں گھوڑے تیار ہو رہے ہیں؟ ایک دفعہ زینب نے قریب جا کر سنا تو کانوں میں آواز آئی ارے حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ ایک ملعون کو مختار کے پاس لایا گیا، مختار نے کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا ہے۔ کہا بتا اس وقت تو نے کیا دیکھا؟ کہا کیا دیکھا یہ نہیں بتا سکتا، تو برداشت نہیں کر سکے گا، صرف یہ سن لے میں نے کیا سنا، بتا تو نے کیا سنا؟ کہا میں نے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سن۔ بیٹھ جائیے میرے بھائی، بیٹھ جائیے، 2 منٹ مجھے اور پڑھنے دیجئے، 2 منٹ مجھے اور پڑھنے دیجئے، 2 منٹ مجھے اور پڑھنے دیجئے۔ جب سب بچوں کو جمع کر لیا، کہا ام کلثوم بچوں کو گنو، بچوں کی گنتی کرو، سانس لے لیجئے، آرام سے میری بات سنیے۔ جزاکم ربکم، آپ کی نسلیں ازادار ہو جائیں، محبت حسین آپ کی نسلوں میں منتقل ہو جائے، فاطمہ زہرا اپنی نظر کرم کریں ان پر جو زور سے رو رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیں، سانس لے لیجئے، پھر میں پڑھتا ہوں۔ کہا جب سب بچوں کو جمع کر لیا نا، اس کے بعد کہا بچوں کو گنو۔ جب بچوں کو گنا کہا 2 بچے نظر نہیں آتے۔ کہا یہ بچے ہیں کہاں؟ کہا آؤ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ 2 بچیاں غائب ہیں، ایک حسین کی بچی، ایک مسلم کی بچی، سنیں گے؟ 2 بچیاں غائب ہیں۔ کہا جیسے ہی علی کی بیٹیاں، عزیزوں یہ بازاروں میں اکیلے نہیں نکلتی تھیں جو آج مقتل میں اکیلے نکل رہی ہیں، مقتل میں نکلی، کیا دیکھا؟ مسلم کی بیٹی
ایک درخت کے نیچے سو رہی ہے، ایک درخت کے نیچے سو رہی ہے. کہا ام کلثوم اگر اٹھ گئی نا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوبارہ سو نہیں پائے گی، ایک کام کرو تم اسے اپنی گود میں اٹھا لو. کہا ام کلثوم آگے بڑھی اور گود میں اٹھانا چاہتی تھی کہ ایک دفعہ زوردار چیخ ماری. زینب نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہن بچی سو نہیں رہی، بچی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی. جزاکم ربکم. ایک لمحہ بیٹھ جائیے میرے بھائی، بیٹھ جائیے ایک لمحہ. سکینہ کی مصیبت سن لیجئے. کہا یہ وہ مرحلہ تھا، کہا دوسری بچی کو تلاش کرنا ہے، دوسری بچی کو تلاش کرنا ہے. کہا سکینہ سکینہ کہتے ہوئے زینب مقتل میں آئی، اور جیسے ہی مقتل میں آئی تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک بیسر کے لاشے پر سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے. آگے بڑھ کر کے کہا سکینہ اس بن میں تو نے اپنے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ لاشے کی دو ہی پہچانیں ہوتی ہیں، یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے. نہ سر ہے نہ لباس ہے، تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا جب میں مقتل میں آئی کہہ رہی تھی بابا بابا، اس لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے بیٹی میرے پاس آ جاؤ. ایک جملہ کہوں عزیزوں دعا کریں. حسین جب زندہ تھے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے نا، سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. سکینہ کو عادت تھی کہ بابا سر پر ہاتھ رکھیں. جب سکینہ مقتل میں پہنچی ہوگی اپنے بابا کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا ہوگا. عزاداروں ماتم کرتے ہوئے صرف اتنی دعا کرنا کہ جب سکینہ نے اپنے بابا کا ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھا ہو اس وقت حسین کی انگلیاں سلامت ہو. کہیں ایسا نہ ہو بیٹی نے اپنے باپ کا یا حسین